الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آپ کی سنت ہے کہ بتوں کو توڑ دینا اور ایک ہی اللہ پر یقین کامل رکھنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی مشن تھا زندگی کا۔ تبھی آپ کی رسالت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کے سامنے بھی اس شخص راہب نے قسم دی کہ آپ کو واللہ باللاتی والعزی، کہ آپ کو دو بڑے بت لات اور عزی کی قسم ہے کہ آپ نے سچ کہنا ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور کے ساتھ اور سختی کے ساتھ یہی جواب دیا کہ کوئی لات و عزی کی قسم نہیں، کیونکہ یہ تو بت ہیں، میں تو خود ان کی مخالفت کرنے آیا ہوں۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم ہے، یہ بات بولیں تو پھر میں آپ کو سچ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر واقعی اللہ کی قسم دی۔ تو یہ جو ہمارے اس وقت موجودہ وقت میں بھی ہم نے بھی اپنے ہر شخص نے الگ الگ بت بنا کے اپنے اندر بعضوں نے رکھے ہوئے، بعضوں نے باہر بھی رکھے ہوئے۔ اب وہ ظاہری بت تو نہیں ہے کہ ایک جو بت کی ایک باقاعدہ شکل ہوتی ہے مورتی ہونے کی صورت میں، لیکن ہم نے اپنے اندر خود بنا لی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بت بنا ہوا تیار رکھا ہوا ہے کہ بس مجھے تو یہ مال ہی پالتا ہے، میں تو یہ مال کا بت کہ میں پیسے سے پلتا ہوں، بس مال و دولت اور پیسہ ہے تو بس میں پل رہا ہوں، اور اگر مال نہیں ہوگا تو میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا بس، تو یہ مال کا بت ہو گیا۔ ایسے ہی کسی نے ذات اور پات کا بت بنا کے اپنے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب تک مجھے اونچا اسٹینڈرڈ نہیں حاصل ہو جائے، معاشرے میں میرا اسٹیٹس نہ بن جائے، تو بس یہی کامیابی ہے، تو یہ اسٹیٹس کا بت ہو گیا۔ ایسے ہی ہر ایک نے نا ہمارے اپنے اندر الگ الگ بت بنائے ہوئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو بھی توڑا ہے کہ بھائی ایک اللہ کی ذات پر یقین ہونا۔ جب انسان کا اندر سے یقین کمزور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ یہ ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، جس طرف ہم آج کل بھاگ رہے ہیں نا کہ بھائی نماز فرض بھی میں نے پڑھنی نہیں ہے، نہ روزانہ قرآن تلاوت میں نے کرنا ہے، سالوں سال بعد ہاتھ لگا رہا ہوں قرآن کو، نہ میں نے ذکر کرنا ہے، نہ میں نے کوئی اعمال کرنے ہیں، نہ دین کے ساتھ جڑنا ہے، نہ تبلیغ کا کام کرنا ہے، بس میرے اپنے گھر میں 100% برکتیں اور رحمتیں اور وسعتیں نازل ہو جائیں، بس گھر میں کوئی جھگڑے نہ ہوں، جو نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو پریشانیاں گھر میں پھیلی ہوئی ہیں، بس اس سب کا کوئی جادو ہو جائے اور علاج ہو جائے۔ تو یہی تو یہودی اور نصرانی کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہی سب چل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں تو بہت زیادہ یہ سب چل رہا تھا۔ انہوں نے تو ان چیزوں کو ختم کیا، توڑا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم کوئی عمل نہ کریں اور بغیر اعمال کے ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا، آپ کو نظر آتا ہے، 2 روٹی کھانے کے لیے صرف آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ذرا دیکھ لیں، 2-4 دن کا تماشا ہوگا اور آپ کا کھیل کہتے ہیں نا خلاص، ختم۔ بھوک سے ہی
ظاہر ہے پھر آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، آپ نے 2 روٹی کے لیے تقو نہیں کری، کسب معاش حلال کے لیے آپ نہیں نکلے. تو اتنا بڑا دین، اتنی بڑی جنت لینے کے لیے میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر میرا پورا بھروسہ اور 100% اعتماد ہو گیا. کہنے کو تو دیکھیں بات بہت اچھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر 100% اعتماد کر لیا، تو بہت بڑا کام کر لیا آپ نے. کہنے کو الفاظ بڑے اچھے ہیں لیکن ناکام کرنے والے الفاظ ہیں. جس جگہ میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس جگہ پہ کہ عمل میں نے کوئی نہیں کرنا، میں تو امت رسول محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں، اور میں عمل کوئی نہیں کروں گا اور میں سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ میری سفارش کر دیں گے. میں ان کا امتی ہوں، میں کوئی معمولی انسان تھوڑی ہوں. بتائیں یہی تو کرسچن بھی یہی بولتے ہیں، عیسائیوں کا یہی تو مذہب کا پارٹ ہے، حصہ یہی ہے. یہودی، نصرانی، مجوسی، ان سب کے مذاہب کے یہی حصے ہیں. ان کا اعتقاد ہے ان باتوں پر، یقین ہے، ایمان ہے ان کا مضبوط ہے، کامل، کہ ہمیں، عیسائی تو کہتے ہیں ہم نے تو خیر خود ہی عیسیٰ کو جو بلی چڑھایا تو ہمارے تو سارے گناہ دھل گئے، ہمیں تو اللہ پکڑ ہی نہیں پائے گا. قرآن میں واضح اللہ نے فرمایا. یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی جو ہیں یہ کس پر ہیں؟ گمراہی کے راستے پہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نصرانی کہتے ہیں یہ یہودی کچھ بھی نہیں، اصل تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اور یہودی واضح کہتے ہیں، اللہ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جیسے جنت جو ہے نا انہی کی ہے اور انہوں نے ہی بنائی ہے، گویا یہ لکھوا کے اسٹیمپ لگوا کے آئے ہیں ماں کا کہ یہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اور ان کے گویا نبی ان کو بخشوا لیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. جیسے دنیا میں انسان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ریفرنسز اور پرچیوں اور رشوتوں پہ ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے ہمارے کام وہاں بن جائیں گے. یہ ان کا یقین ہے، عقیدے کا حصہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہم مسلمانوں کا بھی یہی یقین بنا ہوا ہے اندر سے کہ کام اور محنت تو میں نے ایک عمل نہیں کرنا، میں کروں گا صرف رمضان میں بس. جب رمضان میں بھی 2 مہینے ہیں، میں انتظار کروں گا، رمضان شروع ہو جائے گا تو بس میرا بھی شیطان بند ہو جائے گا اور مسلمان باہر آ جائے گا، اور میں بس رمضان میں ہی سب کروں گا. اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، میں بہت مصروف انسان ہوں. تو بھائی موت جب آئے گی نا، ساری مصروفیت ختم. اور عمل کوئی نہیں کیا ہوگا تو اللہ کے سامنے پھر آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ تو پوچھیں گے تو سانسیں دیکھو نا تمہاری، ہر لمحے سانس اندر جا بھی رہی تھی اور باہر آ بھی رہی تھی، دل تمہارا دھڑک بھی رہتا، دب بھی رہتا، کھل بھی رہتا، سب سیٹ چل رہا تھا، کوئی تکلیف تو نہیں تھی. ہم نے تو تمہیں کوئی موت زیادہ دفعہ تو دکھائی بھی نہیں، تمہیں نہیں دکھائی، لیکن تم دیکھتے تھے ارد گرد لوگ مر رہے تھے، تو تمہیں تب بھی نہیں احساس ہوا. آخری بات بس کر رہا ہوں، وہ جو ابھی مناظرہ بھی ایک ہوا، جو کسی کو خدا مانتا ہی نہیں ہے، ایتھسٹ کہلاتا ہے، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں. تو وہ بھی تو یہی بکواسات کر رہا تھا نا وہاں، کہ کیسے خدا موجود ہے اور کیا ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ سب ڈرامے بازی، اپنے آپ کو نہ دلاسے دینے والی باتیں اندر سے. خود ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ جو قرآن آپ کے پاس اتنا بڑا مدلل معجزہ موجود ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو لے آؤ، اس جیسی ایک آیت بنا دو. پورا قرآن تو تمہیں کوئی نہیں کہہ رہا، ایک آیت صرف بنا کے دکھاؤ. یہ کھلا چیلنج ہے. اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں بچتی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یا کدھر ہے اور کہاں ہے، یہ سب تو بات کی بات ہے. یہ تو اس نے کھلا معجزہ سامنے رکھا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہو، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اس کا ایک آپ آیت نہیں بنا سکتے. یہ ایسا زبردست اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. تو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بنا ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی عقل ہی اتنی نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں جو ہے نا اندر کے بت توڑنے پڑیں گے، ہمیں اعمال پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور صحیح اعمال پہ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر ہماری کامیابی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔